الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج ایک بہت ہی دلچسپ قرآنی واقعہ سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ 4 افراد اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ جی ہاں، ان میں سے 2 مسلمان گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ کافروں میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، اور مسلمانوں میں سے حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا پر آپ کی حکومت محیط تھی، انسانوں پر، جنات پر، چرند پرند پر، زمین پر، ہوا پر، فضا پر، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی تابع تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے، تو جو ہدہد نامی پرندہ ہے نا، وہ آپ کا بڑا خدمت گزار تھا، آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ہدہد نامی پرندہ جب بھی آپ کو پانی کی حاجت ہوتی نا، تو وہ اس مقام پر پہنچ کر وہ نشاندہی کیا کرتا تھا کہ پانی یہاں پر موجود ہے زمین میں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تو جنات وہاں کھدائی کر کے پانی نکالا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ضرورت کو اس طرح سے پورا فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے ہدہد کو تلاش کیا، ہدہد نہ ملا، تمام لوگوں نے تلاش کیا، ہدہد نہیں مل رہا ہے، اب کیا کریں جناب؟ آپ کافی ناراض ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کافی ناراض ہوئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہدہد آیا نا، تو آپ نے فرمایا بھی تم کہاں تھے؟ اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہدہد نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ ہدہد بڑا سمجھدار پرندہ تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ضمناً کہ یہ جو ہدہد ہے نا، یہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور جسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح کیا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد ہے، اور جس چونٹی نے آپ سے کلام کیا تھا، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ الغرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو نہ پایا، بڑے پریشان و ناراض ہوئے۔ کافی دیر سے جب ہدہد آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں تھے؟ تو اس ہدہد نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس ہدہد نے کہا کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، اڑتے اڑتے کافی دور نکل گیا تھا، اور میں نے ایک عجیب معاملہ، عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور اس کا بہت بڑا ایک ملک ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت سارے لوگوں پر وہ حکومت کر رہی، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اس تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے، اس تخت پر وہ بیٹھا کرتی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتی ہے، اور اس کی قوم بھی ساری کی ساری یہ شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے خط لکھا اس ملکہ بلقیس کے نام، خط لکھا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر و عافیت اور بھلائی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد وہ خط میں آپ نے لکھا کہ یہ خط اللہ تعالیٰ کے نام سے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور تم مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس طرح کا مضمون آپ نے اس خط میں لکھا، اور وہ خط آپ نے ہدہد کے ذریعے سے بھجوا دیا۔ وہ ہدہد پرندہ آپ کا خط لے کر جاتا ہے،
اور ملکہ بلقیس کے محل کی کھڑکی سے اس کی گود میں گرا دیتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو بڑی پریشان ہوئی، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، درباریوں کو جمع کیا اور مشورہ کرنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ ہمیں تو اس سے جنگ کرنی چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ جنگ کرنا یہ حکمت نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے امتحان لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں یا پھر کوئی بادشاہ ہے جو ہمارے ملک کو چھیننا چاہتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ تحفے تحائف اور مال و اسباب بھجوا دیتے ہیں، اور اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ دنیاوی کوئی بادشاہ ہوگا، قبول نہیں کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہوگا۔ چنانچہ اس نے 500 لونڈی، 500 غلام اور بہت سارا مال و اسباب جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھجوا دیا۔ اب جناب جب یہ تمام سامان جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو آپ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ مال و اسباب میرے پاس بھیج کر مجھے مغلوب کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ میرا مطالبہ اور میرا حکم یہ ہے کہ تم سارے مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ ملکہ بلقیس تک جب پیغام پہنچتا ہے، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآنی واقعے کو جو ہم نے سنا ہے، اس کی روشنی میں جو مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔